السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں بتا دیا کہ یہ زندگی جو میں نے تمہیں دی ہے یہ اس لیے ہے کہ تمہارا امتحان لے کے دیکھا جائے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے, کس کا عمل اچھا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو یہ جو ابتلا ہے, یہ جو امتحان ہے, یہ جو آزمائش ہے, وہ ہم میں سے ہر ایک پر ہے کسی نہ کسی شکل میں. کوئی ایک انسان بھی اس سے خالی نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی ہمیں بتا دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اور ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے کسی نہ کسی چیز سے, خوف یا بھوک یا مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے, اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے وہ کہ جب ان کو مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جانے والے ہیں. یعنی کوئی چیز ان کے ہاتھ سے جاتی ہے تو وہ فوراً یاد کرتے ہیں کہ چیز چلی گئی, ہم نے بھی تو جانا ہے, کسی نے بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہنا. تو اللہ تعالیٰ ان کا دل تھام لیتا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم, ایسے لوگوں پر رب کی رحمتیں آتی ہیں, ورحمہ اور رحمت, نوازشیں ہے رب کی اور رحمت ہے رب کی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی ہدایت پر وہ انسان ہے جو مصیبت کو ہینڈل کرنا جانتا ہے اور مصیبت کے آنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے, ہر حال میں رب سے راضی رہتا ہے. وہ مصیبت کے آنے پر, تکلیف کے آنے پر شکوہ شکایت نہیں کرتا, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ سے مدد مانگتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر نماز میں کہنے کا مطلب کیا ہے, ہر نماز کی ہر رکعت میں کہنے کا کہ یا رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں, تو ہماری مدد فرما. اور بندہ مومن یہ بھی جانتا ہے کہ جو بھی تکلیف آتی ہے, جو بھی آزمائش آتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے. سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی تکلیف نہیں آتی, کوئی مصیبت نہیں آتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. یعنی ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری تقدیر لکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میں نے کس انسان کو کس کس چیز سے آزمانا ہے, کہاں کہاں اس کی زندگی میں کون سی مشکل آئے گی. ہوا مولانا, وہی ہمارا مولا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی جب مصیبت آ جائے تو پھر اللہ ہی کی طرف رجوع اور اللہ ہی پر توکل, اور اس بات کی امید اور انتظار کہ اللہ تعالیٰ ہی اس مشکل کو آسان فرمائے گا. اور مومن کا یہ بھی یقین ہوتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا مگر وہ خود ہی. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر وہ تم سے کسی خیر کا ارادہ کر لے, تمہارے لیے کوئی خیر چاہے, فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, تو اس کے فضل کو بھی کوئی رد نہیں کر سکتا, روک نہیں سکتا. يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے, یعنی خیر پہنچاتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے آزما بھی لیتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, اور وہ بڑا ہی بخشنے والا, بڑا مہربان ہے. لہذا
ایک مومن جو ہے وہ اپنی زندگی میں ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ تکلیف مجھ پر اللہ کے اذن سے آئی ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یہ اللہ کے اذن سے آئی ہے، اس کے بغیر آ نہیں سکتی تھی. ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر اعتماد کرتا ہے کہ اب تکلیف کو دور بھی وہی کرے گا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو رہنمائی دے دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ کب کس کی تکلیف دور ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بھی اسی کا فیصلہ ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ بندے کو جو پریشانی یا غم یا تکلیف آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضروری نہیں کہ کوئی سزا ہی ہو. عام طور پر جب کسی بھی مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے کچھ برا کیا ہوگا نا، کسی اور کے ساتھ کیا ہوگا تب اس کی پکڑ آ گئی اس کو. نہیں، مصائب کا آنا بندہ مومن کے لیے اللہ کی طرف سے بھلائی ہی ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، جس کے ساتھ اللہ خیر و برکت کا ارادہ کرتا ہے اسے مصائب اور آلام میں مبتلا کر دیتا ہے، اسے کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. اور یہ بندے کے ساتھ اللہ کا بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس مشکل کی بھٹی میں ڈال کر اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے لیے خالص کر لیتا ہے. جب تک کوئی تکلیف نہیں آتی تو انسان خوشحالی میں کبھی اپنے مال و دولت پر اعتماد کرتا ہے، کبھی اپنے بہن بھائیوں پر، کبھی ماں باپ پر، کبھی بچوں پر، کبھی کسی عہدے پر، یعنی دنیا کی چیزوں کی طرف انسان دیکھتا رہتا ہے کہ میں نے اپنا فیوچر سیکیور کر لیا ہے، میرے پاس یہ اور یہ ہے تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جب ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے انسان پر مشکل آ جاتی ہے اور پھر انسان دیکھتا ہے کہ تکلیف میں اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. یہ بھی زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ وہ تمام لوگ جو آپ کے آس پاس ہوتے ہیں، آپ سے بڑی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، بعض تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں وہ آپ کو بھول ہی جاتے ہیں، بلکہ انٹینشنلی دور ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا نہ پڑے. لیکن ایک ہستی جو انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتی، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ہستی. وہ اپنے بندے کو مشکل میں ڈالتا ضرور ہے، لیکن اسے کندن بنا کے نکالتا ہے، اس کو خالص کر کے نکالتا ہے. انسان مشکل میں پڑے بغیر خالص ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مشکل میں ڈال کے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اب یہ میری طرف آتا ہے یا مجھ سے اور دور ہو جاتا ہے.